الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 83 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے آیت 82 پر واقعہ خضر کا خاتمہ ہوا۔ اس واقعے میں علم و حکمت کا کیا گنج گرانمایہ چھپا ہوا ہے، اس کو استاذ امام امین احسن اصلاحی نے نکات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ میں نے اسے اقتباس کر دیا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اسی سے ابتدا کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے، اس قصے کو سنا کر قرآن نے جو حقیقت واضح کی ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے، ایک یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے سب خدا کے اذن اور اس کے ارادہ و مشیت کے تحت واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے سنن قائم کر رکھے ہیں۔ یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنائی گئی ہے، اپنی حیثیت اور مقصد میں ایک عارضی دنیا ہے۔ آنے والی دنیا کا سامان تعمیر پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن اسے وسیع خلاؤں میں بکھیر کر ایک چھوٹے سے علاقے کا انتخاب کیا گیا ہے، جسے ہم ارض کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں۔ وہاں انسان آباد ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کار فرما ہے، وہ سب خودکار طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ ان میں گاہے گاہے مداخلت بھی ہوتی ہے، پس پردہ فرشتے بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ یہ سب قوانین اور قاعدوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی اس کائنات میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا، یا اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر ہو سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس نے اسی طرح بنائی ہیں۔ ان کے سامنے ایک اسکیم رکھی ہے، اس اسکیم کے اجزاء تک طے کر دیے ہیں، اور پھر اس میں جس کو اختیار دیا ہے وہ اس کے اذن سے اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ جس کو کوئی چیز عطا کی ہے وہ اپنے اذن سے فرشتوں کے سپرد کر دی ہے۔ جہاں مداخلت کا فیصلہ کیا ہے اپنی حکمتوں کے تحت کیا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ کار فرما ہے، کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اختیار کو استعمال کر کے غلطی کرتے ہیں تو اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے کرتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے مسئول اور جواب دہ ہیں۔ لیکن اگر وہ اختیار ہمارے پروردگار نے نہ دیا ہوتا تو ہم اس کو کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اختیار بھی اسی کا دیا ہوا ہے، چنانچہ ہر چیز اس کی طرف سے اذن پاتی ہے، اجازت پاتی ہے تو روبہ عمل ہوتی ہے۔ اس کے اذن و ارادہ کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری یہ کہ خدا خیر مطلق اور حکیم ہے، یعنی اس کا ارادہ اس کی حکمت کے ساتھ ہے، اس سے کوئی شر وجود میں نہیں آتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ خیر مطلق ہوتا ہے، سراپا بھلائی ہوتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ دوسری یہ کہ خدا خیر مطلق اور حکیم ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی ارادہ بھی خیر اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
وہ اگر اہل باطل کو ڈھیل دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ باطل سے محبت کرتا یا اس کے آگے بے بس اور مجبور ہے، بلکہ اس کے اندر بھی وہ کسی خیر عظیم کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی بظاہر لگتا ہے کہ باطل کو مہلت دے دی گئی ہے، باطل زمین پر دندنا رہا ہے، باطل لوگوں کے گلے کاٹ رہا ہے، باطل فساد پیدا کر رہا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ ابھی گرفت نہیں کر رہا، اس نے چونکہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنائی ہے، موقع دے دیا ہے، لیکن یہ موقع دینا بھی ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ وقت کے لیے باطل سے محبت ہو گئی ہے یا وہ اس باطل کے آگے بے بس اور مجبور ہے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، بلکہ اس کے اندر بھی وہ کسی خیر عظیم کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی کوئی بڑا خیر نمودار ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر برسوں کے بعد سامنے آتا ہے، اور بعض موقعوں پر قیامت ہی میں سامنے آئے گا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ سب بھی اس کی طرف سے خیر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اہل حق کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے، پیغمبروں پر مصائب آ گئے، پیغمبر آلام میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن سے اس نے اپنی محبت ظاہر کی ہے اپنی کتابوں میں، ان پر بھی ابتلا کے اور آزمائش کے زمانے آ گئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر وہ اہل حق کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے اہل حق کے مصائب سے کوئی دلچسپی ہے، یعنی وہ انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اسے خوشی ہو رہی ہے، بلکہ وہ اس طرح ان کے لیے کسی بڑے خیر کی راہیں کھولتا ہے۔ یعنی کوئی بڑا خیر پیش نظر ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ لوگوں کو اس طرح کے امتحانات سے گزارتا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑی جماعت جس کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ خیر امت تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی جو جماعت جس کو ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ان کے مجموعی رویوں کی بنیاد پر اس پوری جماعت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین جماعت ہو۔ پھر یہ بتایا ہے کہ یہ بہترین جماعت ہی ہے جس کو میں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اخرجت للناس، تاکہ اب جاؤ اور دنیا میں لوگوں تک پیغام پہنچاؤ۔ تم امت وسط ہو، یعنی انسانیت کے درمیان اور رسول کے درمیان میں کھڑے ہو، امت وسط ہو، یہ سب فرمایا۔ اور اس سب کے باوجود ان کے بارے میں یہ کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تم جس منصب پر فائز ہو اس کے تقاضے سے اب امتحانات اور آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ امتحانات و آزمائشیں میری طرف سے ہوں گے، اور میں تمہیں فلاں چیز میں آزماؤں گا۔ اس میں بھوک کا ذکر ہے، اس میں خوف کا ذکر ہے، اس میں جو کچھ انسان کو دنیا میں میسر آتا ہے، باغات ہیں، گلے ہیں، مال ہے، دولت ہے، یہ فرمایا اس میں شدید نقصانات ہوں گے، اور یہ سب یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ تم اس میں کیا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اگر میں نے یہ اتنا بڑا منصب تمہیں دیا ہے کہ اب قیامت تک انسانیت تمہاری طرف دیکھے گی، تم دین کا نمونہ بن گئے ہو، اور دین کی دعوت پیغمبر کے ذریعے سے تم تک پہنچی، اور اب دین کا یہ اثاثہ، یہ قرآن، یہ سنت تمہارے سپرد کیا گیا ہے، تم اسے دنیا تک پہنچاؤ گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے لیے امتحانات نہیں ہیں۔ دوسری جگہ بطور اصول اس کو بیان کیا، کیا لوگوں نے خیال کر لیا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کہ وہ ایمان کا اظہار کریں گے، وہ اپنے رب سے تعلق کا اظہار کریں گے، وہ ہم لا یفتنون، اور انہیں امتحانوں سے نہیں گزارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتلا، امتحان، اس میں یہ تفریق نہیں کی کہ اگر میرے ہیں اور خیر امت ہیں اور میں نے کوئی منصب ان کو دیا ہے، یہ پیغمبر ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صدیقین ہیں، تو اب ان کے لیے معافی ہے۔ ان کو بھی اسی طریقے سے بڑے بڑے امتحانات سے
بلکہ خصوصی امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ بڑے خیر کی راہ کھولنی ہے۔ چنانچہ پھر ان کو جو مرتبہ حاصل ہوا دنیا میں، جس طرح وہ ہمارے لیے اسوہ بنے، جیسے اب دین کی ہدایت کے نمونے کے طور پر ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور جس طرح اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ تمہیں کسی چیز کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہو کہ وہ صحیح ہے یا غلط، تو دیکھا کرو ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ کا رویہ کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا مرتبہ جو ان کو حاصل ہوا، اور دنیا میں بھی ایک بڑی سلطنت اللہ نے ان کے سپرد کر دی۔ روم و ایران کی عظیم سلطنتیں ان کے سامنے خس و خاشاک کی طرح اڑ گئیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے یہاں دیا، قیامت میں کیا خیر ملنے والا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں مصائب سے گزرے، آلام سے گزرے۔ یہ مصائب و آلام ہیں جن سے گزر کر انسان کی تربیت ہوتی، وہ آگے جنت کی ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علم میں بھی خیر ہی ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ انسان کے علم کی رسائی محدود ہے، یعنی ہمیں جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر ایک جگہ تبصرہ کیا ہے غالباً سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم دنیا میں ممکن ہو سکتا ہے، میری کائنات میں ممکن ہو سکتا ہے، اس علم کا ایک بڑا تھوڑا سا حصہ ہے جو لوگوں میں نے تمہیں دیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی یہ علم جس پر ہم ناز کرتے ہیں، جس علم کے نتائج دیکھ کر انسان حیرت زا رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے شاعر کو بھی کہنا پڑا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ علم جو انسان کو مبہوت کر دیتا ہے، یہ اللہ کے علم کے مقابل میں، اللہ کے فرشتوں کے علم کے مقابل میں، اور علم بحیثیت علم کے مقابل میں یہ ایک ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے اس کو اس طرح بیان کیا ایک جگہ کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اسی لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اپنے حدود علم کو سمجھ لے۔ بڑی غلطیاں انہی کو نہ سمجھنے سے ہوتی ہیں، اور اس کی تربیت کے لیے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے تو اس میں دین کو بیان کیا ہے، میں نے اپنی ہدایت اس میں بیان کی ہے، اس کی آیات محکمات ہیں، یعنی ان میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، ان میں نہ کوئی چیز مخفی رہ گئی ہے، نہ مشکل ہے، نہ مشترک ہے، نہ خفیہ، کچھ نہیں ہے، ہر چیز محکم ہے، ہر چیز لفظ ہے تو وہ لغت سے اٹھ کر جملوں کا حصہ بن گئے ہیں، کوئی بات بیان کی گئی ہے تو وہ فیصلہ کن ہو گئی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ اپنی ہدایت کو آخری درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس ہدایت کا ایک حصہ وہ ہے جس میں تمہارے علم کے حدود سے ماوراء علم کی بھی تمہیں خبر دی جاتی ہے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار کیسے کام کرتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس عالم کا کارخانہ بعض موقعوں پر کیسے کام کرتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ تمہاری تخلیق کن مراحل سے گزر کر ہوئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایک دنیا آگے آنے والی ہے جس میں تم اٹھائے جاؤ گے، اس میں نئے نوامیس اور نئے قوانین ہوں گے، اس دنیا میں کیا نعمتیں ہوں گی۔ تو فرمایا کہ ان کو بیان کرتے وقت ہم نے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں تنبیہ کی ہے کہ ہماری کتاب میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن یہ حقائق ایسے ہیں کہ اس دنیا میں یہ تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتے، بتانے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی ایک تصویر سامنے آئے گی تو تم ان کے تقاضوں کے لحاظ سے زندگی بسر کرو گے۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جنت کیا ہوگی، بتانا بھی ضروری ہے کہ جنت دوزخ وجود میں کیسے آئیں گے۔ اس کو بتاتے وقت جتنا علم دینا مقصود ہے اس کے لیے ہم نے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی تمہاری دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے تشبیہ دے کر تمہیں بتا دیا ہے، اس طرح خود علم کا ایک راز کھول دیا، یعنی ہم اس دنیا میں جب ہمارے
سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ ہمارے حواس کی، خواہ وہ ظاہری حواس ہیں یا باطنی ہیں، گرفت میں آ جاتی ہے، تو عقل کی ایسی دولت لے کر آئے ہیں کہ اگر اس سے کوئی اصول نکل رہا ہو تو فرو تک پہنچ جاتے ہیں، فرا سامنے آ رہی ہو تو اصول تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارا علم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نئے سے نئے نتائج پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے علم کی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہے، لیکن یہ عظیم دولت اور یہ عظیم نعمت کیا لامحدود ہے؟ تو متشابہات کا اسلوب اختیار کر کے یہ بتایا کہ تم قیاس کر کے چیزوں کا تصور کر سکتے ہو، یہ خود غیر معمولی صلاحیت ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ تو ہم نے اسی لیے تمہاری دنیا سے تشبیہ دے کر، مشابہ ٹھہرا کر، بعض وہ حقائق تمہیں بتائے ہیں جو تمہارے حواس کی گرفت سے یا عقل کی گرفت سے ماوراء ہیں، ان کو بھی بتایا ہے، اور ان کے بارے میں پھر نصیحت کی ہے۔ یہ نصیحت کی ہے کہ والراسخون فی العلم، وہ لوگ کہ جن کو علم میں رسوخ ہوتا ہے، وہ کبھی ان متشابہات کے درپے نہیں ہوتے۔ یعنی یہ کہ میں اب ان کی حقیقت جان کے رہوں گا اور میں اس میں آخری انتہا تک پہنچ کر رہوں گا، اس کو وہ کبھی اپنے قیاسات کا ہدف نہیں بناتے، بلکہ جتنا علم ان کو دیا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ جیسے ہی اس علم کو اللہ کی کتاب میں پاتے ہیں تو کہتے ہیں کل من عند اللہ، یہ سب ہمارے پروردگار کی عنایت ہے، اس کی طرف سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں، ہم کبھی ان کی حقیقت کے درپے نہیں ہوں گے۔ اور پھر لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ ان کی حقیقت کے، یعنی اپنے حدود علم سے ماوراء چیزوں کی حقیقت کے درپے ہونے والے لوگ دو ہی وجوہ سے اس دنیا میں اترتے ہیں، اس دلدل میں اتر جاتے ہیں۔ یا کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، ان کے پیش نظر کوئی فتنہ برپا کرنا ہوتا ہے، نیت خراب ہوتی ہے، محرکات صحیح نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر لوگوں کو گمراہ کریں، وہ شیطنت کو ہوا دیتے ہیں۔ اور یا ابتغاء تعویل ہی، وہ فطری تجسس حدود سے بڑھ جاتا ہے کہ آخر ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہی ہے، ان کو سمجھے بغیر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ تو دونوں کو وجوہ کو بیان کر دیا، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل ہی۔ فرمایا کہ جو لوگ ان دونوں چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اما الذین فی قلوبہم زیغ، اپنے باطن پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، اگرچہ دوسری چیز اپنی ذات میں بری نہیں ہے لیکن دل کی ٹیڑھ کے بغیر یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس طرح قرآن نے تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ تمہارے حدود علم کیا ہیں۔ تو اس کو استاذ امام یہاں واضح کرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ انسان کے علم کی رسائی محدود ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسے لامحدود علم دے کر بھیج دیا گیا ہے، وہ جہاں تک پہنچے گا وہ بھی محدود ہے، جہاں تک وہ اپنے حواس کو اور زیادہ تیز رفتار کر لے گا وہ بھی محدود ہے۔ اس وجہ سے، یعنی چونکہ اس کے علم کی رسائی محدود ہے، اس وجہ سے وہ خدا کے ہر ارادے کی حکمت کو اس دنیا میں نہیں معلوم کر سکتا۔ یعنی یہاں ایک حد تک باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں واقعات میں آگے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو موضوع نہیں بنایا، بلکہ تھوڑا سا حجاب اٹھا کر بتا دیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس دنیا میں، تمہیں بظاہر وہ شر نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کیا خیر ہوتا ہے، تمہیں بظاہر وہ خیر نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بتائی ہے کہ اس طرح سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ خدا کے ہر ارادے کی حکمت کو اس دنیا میں نہیں معلوم کر سکتا۔ اس کے ارادوں کے تمام اسرار، یعنی اللہ نے یہ کیوں چاہا، یہ کیوں چاہا، یہ کیوں کیا، دنیا کو اس طرح کیوں بنایا، اس میں یہ اصول کیوں رکھے، اس کے قوانین ایسے کیوں ہیں، اس میں یہ شر کیوں پیدا ہو جاتا ہے، اس میں خیر کبھی کبھی مغلوب کیوں ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں اس طرح کے حالات کیوں پیش آتے ہیں، اس میں ہماری تمنائیں اور آرزوئیں ناتمام کیوں رہ جاتی، ہزاروں سوالات۔ یہ سب ظاہر ہے خدا کے ارادوں کو جاننے کی خواہش ہے، لیکن خدا اپنے ارادوں کو، تمام ارادوں کو بندوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے ارادوں کے تمام اسرار صرف آخرت ہی میں بے نقاب ہوں گے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ خدا کے تمام فیصلوں پر صابر و شاکر رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے، تمام فیصلوں پر
یعنی اگر علم بھی ایک حد میں دیا ہے تو اس پر بھی صابر و شاکر، اگر عمل کی مہلت بھی ایک حد میں دی ہے تو اس پر بھی صابر و شاکر، اور اگر تمناؤں اور ارادوں کی کامیابی کو ایک حد میں رکھا ہے تو اس میں بھی صابر و شاکر۔ وہی جو راسخون فی العلم، وہاں ایک ایک لفظ کمال کا ہے، یعنی یہ کہا کہ جو لوگ ان چیزوں کے درپے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا علم مطلع علم ہوتا ہے، وہ اپنے حدود علم سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے درپے ہوتے ہیں جو انسان کی گرفت سے باہر ہیں، وہ اپنے حدود علم کو جانے بغیر ان دنیاؤں میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تخیل کے سوا کوئی راہواری میسر نہیں ہے۔ یہ جو کچھ پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ فرمایا کہ وہ پھر ان کو صابر و شاکر بھی نہیں رہنے دیتا، اور ان دنیاؤں میں جانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو علم کے اسرار دریافت کیے ہیں، جبکہ راسخون فی العلم وہ نہیں ہیں، وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کل من عند اللہ، یعنی جو اپنے حدود علم کو پہچان کر ٹھیک سرحد پر کھڑے رہتے ہیں، اس سے کبھی آگے قدم نہیں رکھتے کہ ہمارے حدود یہ ہیں، ہم یہاں تک جائیں گے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان متعین طور پر تجزیہ کر کے سمجھ لے کہ انسان کے حدود علم اصل میں کیا ہیں۔ حدود علم میرے اور آپ کے زیر بحث نہیں ہوتے، میں تو کمتر علم کا حامل ہو سکتا ہوں، آپ زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی بڑا تفاوت رکھا ہے، فوق کل ذی علم علیم۔ حدود کا مطلب ہے انسان بحیثیت انسان کے حدود علم، تو وہ کیا ہیں اس کو متعین کر لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فلسفہ و فکر ہے اس کو دو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جس میں وجود کی حقیقت کو جاننے کی صحیح کی گئی، ایک قدم بھی آگے نہیں رکھا جا سکا، صحیح حاصل تھی، یعنی وجود اپنی ذات میں وہ انسان کی گرفت میں آنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم تو موجودات کو جانتے ہیں، یعنی چیزیں جب وجود پذیر ہو گئی ہیں، وہ موجودات بن گئی ہیں، تو اب ان کا علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کسی حد تک، ہم اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ پھر اس سے توبہ طائب ہوئی دنیا تو اب علم کی بحث کر رہی ہے، یہ ایک مفید بحث ہے، اس سے بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں، اس سے انسانوں نے حدود علم کو جانا ہے۔ کارتیسی فلسفے میں جب دوئی کے تصور کو راسخ کیا گیا تو اصل میں ایک بڑا قدم علوم کی طرف اٹھانے کی راہ کھلی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو یہ جب دنیا پیدا ہوئی ہے تو گویا حدود علم کو جاننے کا عمل شروع ہوا ہے۔ اس میں وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ اس کو متعین کر لیں گے تو اصلی رسوخ علم میں آپ کو اس کے بعد حاصل ہوگا۔ اور وہ کیسے متعین ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہ ہمارے تمام علم کی بنیاد اصل میں ہمارے حواس کا مشاہدہ اور تجربہ، بنیاد اس سے باہر تلاش کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہمارے ظاہری حواس، ہمارے باطنی حواس، یہاں سے ہمارا علم شروع ہوگا، ہر استدلال کو یہاں سے شروع ہونا ہے، ہر دلیل کو اپنی بنیاد یہاں تلاش کرنی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب چھلانگ لگائی جائے گی تو آپ اپنے حدود سے باہر ہو جائیں گے۔ ہمارے حواس کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہماری بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ جو علم ہمیں ہمارے حواس سے حاصل ہوتا ہے، ہمارے شعور کی ساخت میں اس علم کو متعین کرنا، اس کو امتیاز دینا، اس کے نام رکھنا، اس کو کیٹیگرائز کرنا، یہ سب صلاحیتیں موجود ہیں۔ یعنی لیکن وہ کون سا علم ہے؟ وہ جو ہمارے حواس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری عقل دو کام کرتی ہے، وہ یا یہ کرتی ہے کہ اپنے شعور کی اس ساخت میں جو چیزیں واجب ہوتی ہیں ان کو جاننا شروع کر دیتی ہے۔ مثلا ہم جانتے ہیں کہ فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فعل کو ہم نے دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، ہمارے باطن میں ہمارے شعور کی ساخت واجب کر رہی ہے عقلی طور پر کہ اب اس کا فاعل بھی ہونا چاہیے، یا ہم نے معلول کو دیکھ لیا تو علت بھی ہونی چاہیے، ہم نے اثر کو دیکھ لیا تو مؤثر بھی ہونا چاہیے۔ یہ گویا وجوب عقلی ہے، عقل نے واجب کر دیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عقل امکانات پیدا کرتی ہے۔ یہ اگر اس طرح ہے، یا میں اس چیز کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، تو ایک امکان یہ ہے، ایک امکان یہ ہے، ایک امکان یہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ارباب تصوف نے تنزلات بیان کیے ہیں،
یہ افلاطون نے جو عالم مثال بیان کیا یہ اصل میں عقلی امکانات کا اظہار ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں جدید سائنس نظریہ ارتقاء بیان کرتی ہے، یہ عقلی امکانات کا اظہار ہے۔ عقلی امکانات موضوع تحقیق ہوتے ہیں، یہ واقعہ نہیں بن جاتے، یعنی اس سے گویا وہ مفروضات پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم پھر تحقیق کرتے ہیں، پھر بہت سے تجربات سے گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی امکان حقیقت بن جاتا ہے۔ یا تجربے سے بنے گا یا مشاہدے سے بنے گا، پروسیس وہی ہوگا، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے علم کی آخری حد یہی ہے، اس سے آگے کوئی ذریعہ علم موجود نہیں۔ اس کے آگے جو کچھ ہے وہ اصل میں وہی کام ہے جو انسان کو ایک اور صلاحیت دی گئی ہے، وہ یہ کہ وہ حقائق کے اندر سے چیزوں کا استخراج کرتا اور اس کی بنیاد پر ایک دنیا، ایک تخیل کی دنیا بنا لیتا ہے۔ تو تخیل کی دنیا دیکھنے میں اتنی حسین ہوتی ہے جتنے ایک بے نظیر ناول آپ کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ حدود علم ہے۔ تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ اس دنیا میں انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ خدا کے تمام فیصلوں پر صابر و شاکر رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کرے اور مطمئن رہے کہ آج کی تلخیوں کے اندر جو شیرینی چھپی ہوئی ہے اس کے روح افزا جام انشاءاللہ کل سامنے آئیں گے۔ اس ایمان کے ساتھ، اس اذعان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ خلاصہ ہے اس علم و حکمت کا جو ہمیں اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ یعنی یہ واقعہ کیوں سنایا ہے؟ تاکہ اللہ کے رسول جو اس وقت موجود ہے، صحابہ کرام، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں، اللہ تعالیٰ کے ارادوں، اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اللہ تعالیٰ کے سنن کے بارے میں جو علم دیا جاتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اور اس سے متعلق انہیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ اگر وہ سمجھ لیں گے تو پھر ان کے لیے کسی زیغ و ضلال کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس حدود سے تجاوز کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فتویٰ وہی ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ پھر اسی کو اپنی دنیا، اپنا شرف، اپنا امتیاز بنا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ علم تو یہ ہوتا ہے، اس طرح سمجھا جاتا ہے چیزوں کو۔ دراحال کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ بالکل ایک پائے چوبی ہیں، وہ آپ نے ایک لکڑی کی ٹانگ بنا لی ہے اور خیال کر رہے ہیں کہ آپ اس پر کھڑے ہیں، کسی چیز پر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسرے سوال کو لیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، فرمایا وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اہل کتاب کے سوالات ہیں، وہ اب سامنے آ رہے ہیں اور آ کر قریش کو، مشرکین کو کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی پوچھیے، ذرا یہ بھی پوچھیے۔ ظاہر ہے یہ بڑا فطری انسانی رویہ ہے۔ وہ اس سے پہلے ایک پوری روایت سے واقف ہیں، ان کے ہاں بہت پیغمبر آ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کیا علم دیتا ہے، وہ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان سے ذرا پوچھیے کہ یہ ذوالقرنین کو بھی جانتے ہیں؟ اب عرب اس سے بالکل واقف ہی نہیں تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے کیا نہیں۔ ان لوگوں کے ہاں البتہ یعنی بائبل میں بہت سا ذکر ہوا ہے، تو ان کی تاریخ میں اس شخصیت کا غیر معمولی کردار تھا، چنانچہ انہوں نے یہ سوال بھی کر دیا۔ یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کی ذوالقرنین کا کیا مطلب ہے؟ میں نے لکھا ہے اس کے لفظی معنی ہے دو سینگوں والا۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ یہاں اس سے مراد غالباً قدیم ایرانی بادشاہ خسرو سائرس ہے، یعنی ایران کے ایک بادشاہ کا ذکر بائبل میں بھی بہت آیا ہے، وہ سائرس ہے۔ اس کا اصل نام قرش تھا۔ وہ 6 صدی قبل مسیح میں، یعنی سیدنا مسیح کی پیدائش سے 600 سال پہلے، وہ 6 صدی قبل مسیح میں اپنے والد کمبوچیا کی چھوٹی سی ریاست انشان کا والی مقرر ہوا۔ برسر اقتدار آتے ہی اس کو مادہ کے حکمران کے حملوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ مادہ یہ وہ علاقہ تھا جس کو اب ہم عراق شام کہتے ہیں، قدیم زمانے میں اس کو مادہ کہا جاتا تھا۔ برسر اقتدار آتے ہی اس کو مادہ کے حکمران کے حملے کا مقابلہ کرنا پڑا، جس میں اس کو فتح حاصل ہوئی۔
اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور چند ہی برسوں میں اس نے وقت کی تمام بڑی بڑی ریاستوں کو زیر نگیں کر لیا۔ بہت بڑے فاتح کی حیثیت سے اس نے ارد گرد کی ساری دنیا کو کم و بیش فتح کر لیا، اور اس کی سلطنت بتدریج دنیا کے دونوں کناروں مشرق و مغرب تک پھیل گئی، یعنی اس وقت کی متمدن دنیا جس میں اس وقت لوگ رہتے تھے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی پوری مہذب دنیا عملاً اس کی تابع فرمان تھی۔ اس سے پہلے اس سے زیادہ وسیع اور پرشکوہ سلطنت کوئی اور قائم نہیں ہوئی۔ تو یہ اس بادشاہ کا غالباً ذکر ہے۔ آگے کچھ مزید شواہد بھی آئیں گے، اور پھر جو کچھ قرآن نے اس کے بارے میں بیان کیا اور جو اس کے واقعات سنائے، اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے اور یہاں کیا پہلو ہے جس سے متعلق کیا ہے، وہ سب زیر بحث آئے گا۔ وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر